فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی بعض چھوٹے ہیں بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں کے پر، فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جو ابتدا آسمانوں زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں، اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے پاؤں سب سے نیچے 7ویں زمین میں ہیں، اور اس کے کندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کی ضروریات، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں مذکورہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ آپ ان کے پاس گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے تناول نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ تو ناظرین، آرام اور نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ فرشتے نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی سست پڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے نیند اور آرام کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ فرشتے عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے واپس چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکورہ ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کی تعداد اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں ہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ فرشتوں کی خاصیت، فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور ذی روح کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحتاً ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، اور سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جس سے یہ پس جائیں۔ تو ناظرین، اس سے فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط، فرشتے ہر کام نظم و ضبط سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں کسی قسم کی کاہلی اور سستی نہیں کرتے، اور اپنے کسی کام میں ہلا گلا اور شور شرابہ بھی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی موت کا بیان، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہوتے، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجودہ انسان فوت ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا وہ تب سے زندہ ہے، اور قیامت ہونے تک جب تک اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب فرشتے بھی موت سے دوچار ہو جائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح ہے کہ زمین پر جو ہے وہ سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ مزید اور جگہ ارشاد ہے کہ ہر ذی نفس کو مرنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات تباہ ہوگی اور صرف خدا کی ذات باقی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور وہ سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ سب کھڑے ہو کر دیکھیں گے۔ ناظرین، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں پر بھی موت آنی ہے، جیسے دیگر تمام مخلوقات پر موت آئے گی۔ اس پر قرآن کریم اور سنت نبوی کے دلائل بھی ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ فرشتوں کی موت کے وقت تکلیف کا بیان، جہاں تک فرشتوں کی موت کی کیفیت کا تعلق ہے تو اس بارے میں چند ضعیف روایات اور آثار ملتے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ غیبی ہے، اور غیبی امور کے متعلق اس وقت تک معلوم ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا ثبوت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا۔